الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تعالی نے ہم کو زندگی گزارنے کا جو طریقہ عطا فرمایا ہے اس طریقے کو دین اسلام کہتے ہیں۔ دنیا کو استعمال کرنے کا، دنیا کو برتنے کا، دنیا میں زندگی گزارنے کا جو صحیح طریقہ ہو سکتا ہے اسی کا نام اسلام ہے۔ اسلام دنیا سے کٹ کر نہیں ہے، دنیا ہی کو برتنے کا نام ہے۔ انسان دنیا کو ویسا برتے، ویسا استعمال کرے جیسا دنیا کے پیدا کرنے والے اور انسان کو پیدا کرنے والے مالک کو پسند ہے۔ دنیا کیا ہے؟ وہ دنیا جس کی مذمت کی گئی ہے، برائی کی گئی ہے، وہ اصل میں خدا سے غفلت کا نام ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا چیز تو دنیا اس خدا غافل بدن نے غلاموں نقرہ و فرزند و زن۔ دنیا کیا ہے؟ دنیا خدا سے غافل ہونے کا نام ہے۔ باقی انسان کے پاس روپیہ پیسہ ہو، بیوی بچے ہوں، اس کا نام دنیا نہیں ہے۔ انسان روپیہ پیسے کا استعمال کرے اللہ کے حکم کے مطابق، بیوی بچوں میں رہے اللہ کے حکم کے مطابق، ان سے فائدہ اٹھائے اللہ کے حکم کے مطابق، یہ دنیا نہیں ہے۔ یہ دنیا نام ہے اللہ سے غفلت کا۔ انسان اللہ سے غافل ہو جائے، اپنے رب سے، اپنے مالک سے بے پرواہ ہو جائے، آخرت سے غافل ہو جائے، تو یہ ہے وہ دنیا جس کی مذمت اور برائی کی گئی ہے۔ باقی دنیا کو برتنا ہے، دنیا کو استعمال کرنا ہے، دنیا میں رہنا ہے، اور اس اعتبار سے مسلمانوں میں تفریق نہیں ہے، کوئی دیندار کوئی دنیا دار، ایسا نہیں ہے۔ سارے ہی مسلمان دیندار ہیں اور سارے ہی مسلمان دنیا کو برتتے اور دنیا کو استعمال کرتے ہیں۔ اللہ نے ہم کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو طریقہ دیا ہے وہ کامل اور مکمل طریقہ ہے۔ مذہب ہمارا صرف مسجد اور عبادت گاہ تک محدود نہیں ہے، بلکہ دنیا کے سب کاموں میں ہمارا مذہب ہمارے ساتھ رہتا ہے اور ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور اسی کی روشنی میں ہم بازار میں بھی رہتے ہیں اور گھر میں بھی رہتے ہیں اور دنیا کے سب مشغلوں میں رہتے ہیں۔ اگر آدمی کی نیت صحیح ہو، طریقہ صحیح ہو، تو بظاہر وہ کام جو دنیا سمجھے جاتے ہیں وہ بھی دین بن جاتے ہیں، وہ بھی نیکی اور اجر کی چیز بن جاتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من طلب الدنیا حلالا تعففا عن المسألة وسعيا على أهله وتعطفا على جاره لقي الله ووجهه كالقمر ليلة البدر۔ آپ فرماتے ہیں جو دنیا طلب کرے یعنی مال کمائے، دنیا کی ضرورتوں کو حاصل کرنے کی کوشش میں، محنت میں لگے۔ ایک آدمی مال کمانے کی کوشش میں، محنت میں لگا ہوا ہے، مال کمائے، نیت صحیح ہو، لیکن نیت کا معاملہ، نیت صحیح ہے یا نہیں ہے یہ اللہ تعالی جانتے ہیں،
اور طریقہ صحیح ہے یا نہیں ہے یہ شریعت کی کسوٹی پر پرکھا جاتا ہے. تو اس لیے بہت بڑی فضیلت ہے، مگر یہ نہ سمجھیں بہت آسانی سے ہم اپنے اوپر چسپاں کر لیں کہ ہم تو اسی فضیلت کے حقدار ہیں. اس فضیلت کو پانے کے لیے اپنی نیت کو ٹٹولنا ضروری ہے، نیت کو سنبھالنا ضروری ہے، طریقے کو صحیح کرنا ضروری ہے، اور پھر اس نیت کا جو نتیجہ ہونا چاہیے وہ بھی نکلنا چاہیے. جیسے اس حدیث میں فرمایا جو دنیا کو طلب کرے، دنیا کے لیے کوشش محنت کرے حلال کمانے کے لیے. اب نیت کیا ہے بھائی؟ نیت ہے حلال کماؤں، حرام سے بچوں. تو ظاہر ہے کہ اس نیت کا نتیجہ بھی ظاہر ہونا چاہیے، اثر بھی ظاہر ہونا چاہیے. جب حلال کمانے کی نیت ہے تو احکام کی فکر ہونا چاہیے، حلال حرام کی فکر ہونا چاہیے، جائز ناجائز کی فکر ہونا چاہیے. اگر وہ نہیں ہے تو پھر یہ نیت حاصل نہیں ہے. حلال کمائی کی نیت سے کرے، تعففاً عن المسئلہ، اس لیے کمانے کی کوشش کرے، دنیا کے لیے محنت کرے تاکہ لوگوں سے سوال کرنے سے بچ جائے، کسی سے مانگنا نہ پڑے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے، اپنی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اپنے آپ کو ذلیل نہ کرنا پڑے. اس وجہ سے انسان کمائی کے لیے محنت کرتا ہے. اور ایسے ہی فرمایا وسعین علی اہلہ، بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے کرے. بچوں کے بھی حق ہیں، بیوی کا بھی حق ہے، ماں باپ کا بھی حق ہے، رشتہ داروں کے بھی حقوق ہیں. اب اس نیت سے کر رہا. اب جیسے میں نے کہا جب نیت ہے صحیح تو اس کا اثر بھی ظاہر ہونا چاہیے. پھر اس کا اثر ظاہر ہونا چاہیے کہ بھئی ان کی خدمت کرے، پڑوسیوں کی خدمت کرے، رشتہ داروں کی خدمت کرے، تو معلوم ہوا کہ بھئی نیت صحیح ہے. وسعین علی اہلہ، اپنے بیوی بچوں کے گھر والوں کے حقوق ادا کرنے کی نیت سے. وتعطفا علی جارہ، اپنے پڑوسیوں پر مہربانی کرنے کی نیت سے. اس نیت سے آدمی دنیا کے لیے جد و جہد محنت کرتا ہے. اور حدیث میں تو دنیا کا لفظ ہی استعمال ہوا ہے، من طلب الدنیا حلالا تعففا عن المسألہ وسعیا علی اہلہ وتعطفا علی جارہ لقی اللہ ووجہہ کالقمر لیلۃ البدر. اللہ سے قیامت کے دن اس حال میں ملے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوگا. اس حال میں اللہ سے ملے گا. تو معلوم ہوا کہ جب نیت صحیح ہوتی ہے تو دنیا بھی دین بن جائے. تو بہرحال ہمارے پاس ایسا نہیں ہے کہ بھئی یہ چیزیں دین سے الگ ہوں. اسی طرح موجودہ صورتحال میں ایک مرحلہ ہم لوگوں کو درپیش ہے انتخابات کا، ووٹنگ کا، الیکشن کا. اس کا بھی تعلق ہمارے دین سے ہے، اس میں بھی ہمارے دین کی رہنمائی ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ ایسی دنیا ہے جس سے ہم کنارہ کشی اختیار کر لیں اور دور ہو جائیں، ایسا نہیں ہے. رہی یہ بات کہ بھئی یہ سسٹم اس کے اندر کیا خرابیاں ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، ان کا حل اس وقت ہمارے قابو میں نہیں ہے. لیکن بہرحال جیسا بھی یہ سسٹم ہے، اس سسٹم سے ہم کو فائدہ اٹھانا ضروری ہے اور اس کے نقصانات سے بچنے کی کوشش محنت کرنا ضروری ہے. اور اس کے لیے ہمیں اپنے ووٹ کا استعمال کرنا ہے. ووٹ ایک طرح کی شرعی گواہی ہے، انسان گواہی دے رہا ہے کہ بھائی یہ آدمی بہتر ہے. اب آج کل موٹی سی بات ہے، ہم اپنے حلقے کی، اپنی جگہ کی بات نہیں، پوری عمومی بات کرتے ہیں. پورے ملک میں یا اور بھی دنیا کے اور حصوں میں صورتحال یہ سامنے آتی ہے کہ ہم جس آدمی کے حق میں رائے دینے جا رہے ہیں وہ آدمی بھی پوری طرح سے قابل اطمینان نہیں ہے. اس کی بھی کچھ بے عنوانیاں بدعنوانیاں ہیں یا اس سے کچھ شکایتیں ہیں ہم کو. تو علماء فرماتے ہیں کہ دیکھو بھائی اس وقت صورتحال ایسی ہے کہ اگر کوئی آپ کو 4 آدمی ہیں تو ان چاروں میں سے جو کم درجے کی مصیبت ہے اس کو اختیار کر لینا ہے. آپ کے ووٹ دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان چاروں میں سے اس کو غنیمت سمجھتے ہیں آپ، اور اگر آپ اس کا استعمال نہیں کریں گے تو اس سے بڑے نقصانات کے اندیشے ہیں.
حدیث میں ہے کہ جب کسی مومن کو مدد کی ضرورت ہو اور ایسے وقت میں کوئی آدمی مدد نہ کرے مومن کی، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے ذلیل و رسوا فرمائیں گے، اسے بے یار و مددگار چھوڑ دیں گے۔ ہم نے ووٹ نہیں استعمال کیا، اس کے نتیجے میں ایسے ظالم لوگ مسلط ہوئے جنہوں نے دوسرے حصوں میں ملک کے انسانوں پر ظلم کیا، تو اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر آئے گی، کیونکہ ہم کم از کم اتنی مدد کر سکتے تھے اس کی کہ اس کو ظالموں سے بچائیں۔ ہم نے ووٹ استعمال نہیں کیا، ہو سکتا ہے ہم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، ہمارے اوپر کوئی ظلم راست نہیں ہوا، ہم محفوظ رہے، ہم اپنی جگہ ٹھیک رہے، لیکن ملک کے اور حصوں میں کچھ لوگوں کی جان، مال، عزت، آبرو پر حملے ہوتے رہے، اور اس میں ہماری اس کوتاہی کا بھی حصہ بن گیا، تو ہم بھی عند اللہ پکڑے جائیں گے، محفوظ ہو جائیں گے کہ ہماری کمی کوتاہی کی وجہ سے ایسا ہوا۔ اس وجہ سے اپنی ذمہ داری سمجھنا چاہیے، اور سب علماء متفق ہیں اس معاملے میں الحمدللہ کہ یہ ایک شرعی ذمہ داری ہے، اور اس کو اہتمام کے ساتھ مسلمانوں کو ادا کرنا ہے، کوتاہی نہیں کرنا ہے، تدبیر کے درجے میں یہ عمل کرنا ہے۔ یہ ایک طرح کی گواہی ہے، امانت ہے، اور اس میں اس بات کی ذمہ داری ہے آدمی پر کہ جس کو مناسب سمجھتا ہو اس کو ووٹ دے۔ دینی اور شرعی اعتبار سے ہم لوگوں کا ایک منصب ہے، ہم کسی کے طرفدار جانبدار نہیں ہو سکتے اس منصب پہ۔ اس منصب پہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم لوگوں کی اصولی رہنمائی کریں، اور وہ اصولی رہنمائی یہی ہے کہ ہم شرعی احکام بتائیں گے کہ بھائی دیکھو یہ ہے آپ کی ذمہ داری، جس کو آپ بہتر سمجھ رہے ہیں اس کو آپ ووٹ دیں، اور اگر آپ لالچ میں کسی کو ووٹ دیں گے تو گنہگار ہوں گے، کسی نے پیسہ دیا آپ اس کو ووٹ دیں گے تو آپ گنہگار ہوں گے، کسی سے محض دشمنی کی وجہ سے جبکہ وہ غنیمت ہے آپ نے ووٹ نہیں دیا۔ مثال کے طور پر 4 امیدواروں میں سے ایک امیدوار ایسا ہے کہ جو ان چاروں میں نسبتاً غنیمت ہے، لیکن آپ کی کسی وجہ سے اس سے دشمنی ہے، مثلا بالفرض اس نے خود آپ پر ظلم کیا ہے، یا آپ کو کوئی شکایت اس سے ہو گئی ہے، اور اب آپ سوچتے ہیں کہ اس سے بدلہ نکالنے کے لیے میں اسے ووٹ نہیں دوں گا، لیکن اگر مجموعی اعتبار سے دیکھیں تو پورے لوگوں کے حق میں، تمام ملک کے حق میں، مسلمانوں کے حق میں، عام لوگوں کے حق میں، ان چاروں میں سے غنیمت آدمی وہی ہے، مگر ہماری اس سے دشمنی ہے، تو ہماری اس سے دشمنی کے باوجود بھی ہم اسے ووٹ دیں گے، کیونکہ مسئلہ ہماری اپنی ذات کا نہیں ہے، مسئلہ سب کا ہے، اور ہم کو کوئی نقصان پہنچا بھی تو اس کا جو علاج ہے اپنی جگہ کریں گے اگر ہم سے ہو سکا، لیکن چونکہ ان چاروں میں سے وہی غنیمت ہے لوگوں کے حق میں، لہذا ہم اسی کے حق میں ووٹ دیں گے۔ یہ ایک انصاف کی ذمہ داری ہے، کونوا قوامین بالقسط، یہ اللہ کا حکم ہے کہ انصاف کو قائم کرنے والے بنو، گواہی نہ کسی سے محبت اور میلان کی وجہ سے ہو، نہ کسی سے دشمنی کی وجہ سے ہو، اس کے خلاف میں جو عدل اور انصاف کی بات ہے اس پر عمل ہے۔ تو یہ شرعی رہنمائی، یہی ہم لوگوں کی ذمہ داری۔ باقی ہم ذاتی اعتبار سے اپنی رائے رکھتے ہیں، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ دینی اعتبار سے ہمارا منصب اصولی رہنمائی کرنے کا ہے، شرعی رہنمائی کرنے کا ہے، اور جو صاحب رائے ہے اپنی رائے پر عمل کرے، ورنہ رائے معلوم کرنا چاہے رائے معلوم کرے۔ البتہ موجودہ حالات میں جو حالات ہمارے ملک کے چل رہے ہیں، سب سے اہم اور بنیادی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے ووٹ کا استعمال کریں۔ اس وقت ہمارے ملک میں جن لوگوں کو اقتدار ملا ہوا ہے ان کو پورے ملک کے 50% ووٹ بھی ملے ہوئے نہیں ہیں، مگر ہماری شامت اعمال سے مسلط ہو گئے اور پورے ملک کا نقصان ہو رہا ہے، مسلمانوں کا نہیں پورے ملک کا نقصان ہو رہا ہے۔ حضرت مولانا علی میاں بکثرت فرمایا کرتے تھے کہ اس ملک کے ہندو ہوں، سکھ ہوں، مسلمان ہوں، عیسائی ہوں، سب ایک کشتی کے سوار ہیں، اس کشتی کو نقصان پہنچے گا تو سب کو نقصان پہنچے گا، نقصان کسی ایک کمیونٹی کا نہیں ہے، نقصان پورے ملک کا ہے، پورے انسانوں کا ہے، پوری آبادی کا ہے،
اور ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ایسے لوگ ہمارے اوپر مسلط ہو رہے ہیں۔ بعض لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ بھائی اللہ کے حوالے کرو، اللہ کے سپرد کرو، مگر ایسا سمجھنا غلطی کی بات ہے، دین سے لا علمی کی بات ہے۔ تدبیر کا اختیار کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعقل و توکل فرمایا، پہلے اونٹ باندھو پھر اللہ پہ توکل کرو۔ ایسا نہیں کہ رسی نہ باندھو اور بولو میں نے اللہ پہ توکل کر لیا، گاڑی کو تالا نہ ڈالو آپ اور بولو میں نے اللہ پہ توکل کر لیا، بغیر لاک ڈالے آ گیا، تو یہ گمراہی ہے، یہ دین نہیں ہے۔ آپ گاڑی کو تالا ڈال کے پھر اللہ پہ توکل کریں، آپ گاڑی کو تالا ڈالے بغیر، لاک کیے بغیر چھوڑ کے آ جائیں اور بولیں کہ میں نے اللہ پہ توکل کر لیا۔ آپ گھر کو تالا ڈالے بغیر رات میں چھوڑ کے چلے جائیں اور بولے میں نے اللہ پہ توکل کیا، تو یہ دین نہیں ہے، یہ گمراہی ہے۔ یہ اس لیے تدبیر کا اختیار کرنا ضروری ہے۔ افسوس یہ ہے کہ اس ملک میں دوسرے لوگ جو ووٹ ڈالتے ہیں، ویسے بھی ووٹ کا پرسنٹیج پورا نہیں ہوتا ہمارے ملک میں، لیکن دوسرے کمیونٹی کے لوگ جو ووٹ ڈالتے ہیں اس کا پرسنٹیج 60 سے 70% ہے، اور مسلمانوں کے ووٹ کا پرسنٹیج صرف 40 سے 50% ہے۔ تو مسلمانوں کو ہم کوئی ہندو مسلم اور مذہب کی سیاست نہیں کرنا چاہتے، باقی ہر کمیونٹی کو اپنی کمیونٹی کی بھی فکر ہوتی ہے، ہمیں بھی اپنی فکر ہے اور سب کی بھی فکر ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں سارے ہی لوگ امن و امان کے ساتھ رہیں۔ ایک ملک کے ذمہ دار شہری ہونے کی حیثیت سے یہ صورتحال ہمارے لیے قابل فکر ہے کہ ہم میں سے صرف 40 تا 50% لوگ اپنے ووٹ کا استعمال کرتے ہیں، باقی لوگ اپنے ووٹ کا استعمال نہیں کرتے۔ یہ صورتحال قابل فکر ہے، قابل تشویش ہے۔ اس وجہ سے ہم لوگ ووٹ ڈالنے کا اہتمام کریں۔ پہلی بنیادی بات یہی ہے کہ ووٹ ڈالنے کا اہتمام کریں، مرد بھی ڈالیں، عورتوں کو بھی ووٹ ڈلوائیں۔ بہت سے لوگوں کے نام ووٹر لسٹ سے حذف کر دیے گئے ہیں مختلف وجوہات سے۔ ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بعض لوگوں نے 2 3 مرتبہ کے الیکشن میں ووٹ استعمال نہیں کیے تو ان کا نام حذف کر دیا گیا، اور جب ان کا نام حذف ہو جا رہا ہے تو اس ملک میں شہریت کے مسائل بھی پیدا ہو رہے ہیں، اور آپ کی سٹیزن شپ اور شہریت پر بھی سوال کھڑا کیا جا رہا ہے کہ آپ اس ملک کے شہری ہیں بھی یا نہیں ہیں۔ تو یہ ہمارے وجود کا مسئلہ ہے، ہماری بقا کا مسئلہ ہے۔ اس وجہ سے اس کو معمولی سمجھنا بہت بڑی نادانی ہوگی، بہت بڑی غلطی ہوگی۔ اسی وجہ سے پورے ملک میں، شمالی ہندوستان میں بھی مختلف تنظیموں کے لوگ لگے ہوئے ہیں کہ ووٹر لسٹ میں مسلمانوں کے نام بھی درج کرائے جائیں اور مسلمان اپنے ووٹ کا استعمال بھی کریں۔ اس وجہ سے پہلی بنیادی بات یہی ہے کہ بھئی ہم اپنے ووٹ کا استعمال ضرور کریں۔ کس کے حق میں کریں؟ ہم نے شرعی بات آپ کو بتا دی ہے کہ دیانتاً آپ کا دل جس کے متعلق کہتا ہے، آپ کا ضمیر جس کے متعلق کہتا ہے کہ یہ چاروں میں سے غنیمت ہے یا یہ بہتر آدمی ہے، آپ اس کے حق میں اپنا ووٹ استعمال کریں۔ اور اسی طرح سے ایک بات یہ بھی ہے کہ بھئی ہمارے ملک میں مسلمانوں کی آبادی کے اعتبار سے اسمبلیوں میں، پارلیمنٹ میں مسلمانوں کا جو تناسب ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، بلکہ آزادی کے بعد سے بہت زیادہ گھٹتا جا رہا ہے، اور اس مرتبہ تو کافی گھٹ گیا ہے ہماری نمائندگی کا تناسب۔ اس وجہ سے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم مسلمانوں کے اتحاد کو برقرار رکھیں، اور جو نمائندے ہمارے اسمبلیوں میں اور پارلیمنٹ میں ہیں ان کی نمائندگی کو ہر قیمت پر باقی رکھا جائے، اور چاہے ان کے اندر کچھ کمیاں ہوں، کوتاہیاں ہوں، ہمیں ان سے شکایتیں ہوں، ان کمیوں، کوتاہیوں، شکایتوں کے باوجود بھی ہمیں اس نمائندگی کو باقی رکھنا ہے ملک اور ملت کے مفاد۔ اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے اور افراتفری کرنے والوں میں شامل ہوں گے تو اس سے فائدہ ہم کو تو کچھ نہیں ہوگا، اور اس سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھا لیں گے، ہمارا نقصان۔ اور یہ صورتحال خاص طور پر یو پی کے انتخابات میں پیش آئی، شمالی ہند کے اور انتخابات میں پیش آئی، کہ جہاں پر مسلمانوں کے اس انتشار اور افراتفری کی وجہ سے فائدہ تو ہم میں سے کسی کا نہیں ہوا، ہم میں سے بھی کوئی آدمی نہیں آیا، اور دوسروں میں سے بھی جو غنیمت تھے وہ بھی نہیں آ سکے، بلکہ وہ 3rd کلاس اور 4th کلاس کا جو بالکل ہمارے حق میں مضر ہو گیا، ویسا آدمی محض اس وجہ سے آگے بڑھ گیا کہ ہم نے اپنی بے شعوری سے اپنے ووٹوں کو انتشار کے اندر مبتلا کر دیا۔ اور خاص طور پر یو پی میں یہ صورتحال ہوئی،
اور اتنے ہمارے امیدوار کھڑے ہوئے. اس وجہ سے ہم لوگ شعور سے کام لیں، سمجھ سے کام لیں، مسلمانوں کے اتحاد کو برقرار رکھیں. جو نمائندگیاں ہماری اسمبلی اور پارلیمنٹ میں ہیں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کے تحفظ کی فکر کریں، کیونکہ اس کو تو بڑھنا ہے. پہلے ہی گھٹ گئی ہے ہماری نمائندگی اور بہت تشویشناک حد تک گھٹ گئی ہے، اور اگر افراتفری کے ذریعے سے یہ نمائندگیاں بھی ختم ہو جائیں تو اس میں ہماری ملت کا نقصان. تو اس وجہ سے کمیوں کے باوجود، شکایتوں کے باوجود ہم کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ بھئی ہم اس کو باقی رکھیں گے. اس وجہ سے ہم شعور کے ساتھ استعمال کریں. اور آخری بات جو سب سے اہم بات ہے اور جسے زیادہ وقت دینے کی ضرورت ہے، لیکن اس وقت حالات کی وجہ سے مجھے یہ بات ہم کو لمبی کرنی پڑی ہے، باقی وہ بات بھی اس سے پہلے عرض کی جا چکی ہے کہ جو اصل چیز ہے وہ رجوع اللہ، اور اس کی مسلمانوں میں بہت کمی ہے. افراط بھی غلط ہے، تفریط بھی غلط ہے. ایسا طرز عمل کہ بھئی کرو ہی مت، اللہ پہ توکل کرو، چھوڑ دو، یہ بھی غلطی کی بات ہے. اور دوسری طرف وہ لوگ جو انہی کاموں میں لگے ہوئے ہیں مگر رجوع اللہ نہیں کر رہے ہیں، ان سے بھی کوئی فائدہ ہونے والا نہیں. میں خاص طور پر سیاسی خدمت گزاروں میں سے بھی، کارکنوں سے بھی جو فیلڈ ورک کر رہے ہیں ان سے بھی کہتا ہوں، اور ہم سب کے لیے کہہ رہا ہوں میں کہ بھئی ہم لوگ کتنا رجوع اللہ کا اہتمام کر رہے ہیں. جو فیلڈ ورک کرنے والے کارکن ہیں وہ نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں؟ فرائض کی پابندی کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں؟ دعاؤں کا اہتمام کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں؟ اگر وہ دعاؤں کا اہتمام نہیں کریں گے، نمازوں کی پابندی نہیں کریں گے، تو کیسے ان کے ساتھ اللہ کی نصرت اور مدد ہوگی؟ اس لیے جو لوگ صرف ان چیزوں میں لگے ہوئے ہیں وہ بھی غلطی پر ہیں، اور جو بالکل چھوڑے ہوئے ہیں وہ بھی غلطی پر ہیں. یہ تدبیر بھی کرنا ہے رجوع اللہ، اور رجوع اللہ تو سب سے اہم اور بنیادی چیز ہے. میں نے 1 سال پہلے موجودہ حالات میں کیا کرنا چاہیے اس سلسلے میں کئی جمعہ میں گفتگو کی. اس میں پہلی بنیادی گفتگو میری یہی تھی کہ رجوع اللہ کا اہتمام وہ کرنٹ ہے، وہ کنیکشن ہے. اس کے بغیر آپ مشین کو کتنا ہی اچھا کر لیجئے، اس مشین سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. آپ پنکھے کو کتنا ہی ٹھیک کر لیجئے، اگر کرنٹ کا کنیکشن نہیں ہے تو پنکھا نہیں چل سکتا ہے. مسلمانوں کی ساری تدبیریں رائیگاں ہیں، اگر مسلمانوں کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ درست نہ ہو، ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ درست اور مضبوط نہ ہو تو ساری تدبیریں بیکار ہیں. ہم لوگ کتنا اہتمام کر رہے ہیں رجوع اللہ کا. حضرت مولانا یحییٰ نعمانی صاحب کی ایک بات کئی مرتبہ سنا چکا ہوں. ایک مرتبہ کچھ نوجوان حالات کی فکر مندی لے کر کے مولانا کی خدمت میں آئے تو مولانا نے ان سے بہت سی باتیں کی اور کہا کہ مایوسی کی ضرورت نہیں، کام کرنے کی ضرورت ہے. مگر اس میں ایک بات جو مولانا نے فرمائی ہے وہ میں نوٹ کرتا ہوں، وہ سناتا رہتا ہوں، کئی مرتبہ سنا چکا ہوں. مولانا نے فرمایا کہ یہ سارے حالات ایک طرف ہیں، مگر مجھے جس سے سب سے زیادہ ڈر ہے وہ مسلمانوں کی غفلت اور بے حسی ہے. مسلمانوں کا اللہ کی طرف رجوع نہ کرنا ہے، انابت کا نہ ہونا ہے. مولانا نے فرمایا کہ ہمارے بچپن میں بھی جب کچھ حالات پیش آتے تھے، جیسے بابری مسجد شہید ہوئی یا اس سے پہلے کچھ فساد ہوئے، کچھ حالات پیش آئے، تو اس کا اثر یہ ظاہر ہوتا تھا کہ مسلمانوں کی آبادیوں میں، مسجدوں میں لوگ بڑھ جاتے تھے، لوگ نفلیں پڑھتے تھے، استغفار کرتے تھے، دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے مسجدوں میں. لیکن اب مولانا یہ فرماتے ہیں کہ اب صورتحال یہ ہے کہ بڑی سے بڑی قیامت گزر جاتی ہے مگر مسلمانوں میں اس قسم کا کوئی اثر نظر نہیں آ رہا. وہی غفلت ہے. ہوگا کہیں برما میں ہو رہا ہوگا، شام میں ہو رہا ہوگا، کہیں ہو رہا ہوگا، یو پی میں ہو رہا ہوگا، آسام میں ہو رہا ہوگا، ہمارا کیا ہے صاحب، ہم تو آرام سے ہیں. اب یہ صورتحال مولانا فرماتے ہیں کہ بھائی ہمارے بچپن میں بھی ہم دیکھتے تھے کہ حالات پیش آتے تو لوگ اس طرح رجوع اللہ اختیار کرتے تھے، مسجدیں بھرتی تھی، نفلیں پڑھتے تھے، لوگ دعائیں کرتے تھے، مگر اب وہ صورتحال نظر نہیں آ رہی. مولانا نے فرمایا کہ سارے دشمن اور ساری سازشیں، سارے حالات ایک طرف ہیں، مگر مجھے سب سے زیادہ ڈر مسلمانوں کی اس صورتحال سے، اس غفلت اور بے حسی سے ہے، اس رجوع اور انابت کے نہ ہونے سے. اس لیے میرے دوستو ہم لوگ بھی دعاؤں کا اہتمام کریں. اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے، آپ کو بھی. ہم لوگ خود غور کریں، جائزہ لیں کہ ہم کتنا دعاؤں کا اہتمام کر رہے ہیں. خصوصیت کے ساتھ کبھی 2 رکعت نماز پڑھ کے امت کے لیے، ملک کے لیے، انسانیت کے لیے دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. مگر خصوصیت سے یہ اہتمام تو دور کی بات ہے، اپنی عام دعاؤں میں بھی ہم کتنا اہتمام کر رہے ہیں دعا کا.
اس لیے اپنی دعاؤں میں اس کو شامل کریں، اور ہو سکے تو 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کریں پورے ملک کے لیے، پوری انسانیت کے لیے۔ مسئلہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، مسئلہ پوری انسانیت کا ہے، اور ہم کو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنی اور اپنی اولاد کے دین اور ایمان کی سب سے زیادہ فکر ہے اور ہونی چاہیے۔ اس کے لیے دعاؤں کا اہتمام، رجوع اللہ اور انابت اللہ سب سے اہم اور بنیادی چیز ہے۔ یہ وقتی طور پر یہ تدبیریں ضروری ہیں، لازمی ہیں، لیکن جو کام ہمیشہ کرنے کا ہے وہ کام ہے رجوع اللہ، انابت اللہ، تعلق مع اللہ کا، دین پر عمل کرنے کا، گناہوں سے توبہ استغفار کرنے کا، اور خاص طور پر ظلم کا گناہ، جس پر گزشتہ عرض کر چکا ہوں بعض گفتگو میں، مسلمانوں کے معاشرے میں خود ظلم عام ہے، شادی کے نام پر ظلم ہے، بیویوں پر ظلم ہے، سسرال والوں پر ظلم ہے، پڑوسیوں کو ستا رہے ہیں، جائیدادوں پر قبضے کر رہے ہیں، مسلمان کو قتل کر رہا ہے، پلاٹوں پہ قبضے کر رہا ہے، جائیدادوں پہ قبضے کر رہا ہے۔ ان سارے ظلموں کے ہوتے ہوئے اللہ کی رحمت نہیں آ سکتی اور ظالم ہٹ نہیں سکتے۔ ہم خاص طور پر ظلم کے اور تمام گناہوں سے توبہ کر کے جب تک اللہ کی فرما برداری نہیں اختیار کریں گے اس وقت تک حالات نہیں بدلیں گے۔ یہ یقین ہونا، یہ فکر ہونا سب سے بنیادی اہم چیز ہے، اور اس کے ساتھ ہی تدبیر اور اسباب کو اختیار کرنا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ملت کی اور ملک کی اور پوری انسانیت کی اللہ تعالیٰ ظالموں سے، شریروں سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کا خیر مقدر فرمائے، ہم سب کو اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے، سنتیں عطا فرمائے۔